مقدمہ عرض حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی مدظلہ عالی ناظم دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی رسولہ المحمدی وآلہ وصحبہ اجمعین۔ رسول کریم خاتم المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کو کئی قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی اس کی فرمائی ہوئی باتوں کی تعلیم دیتے ہیں اور دانائی کی باتیں بتاتے ہیں اور اخلاق کی درستگی سکھاتے ہیں۔ اور کہیں فرمایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عظیم اخلاق و کردار کے مالک ہیں، اور کہیں فرمایا گیا کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول میں اچھا نمونہ ہے یا اس کے لیے ہیں جو اللہ سے امید کرتا ہو اور آخرت کے دین سے امید رکھتا ہو، اور جس نے اللہ کو بہت یاد کیا ہو، الغرض یہ کہ مومن کے لیے اللہ کے آخری اور برگزیدہ رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم روشنی کا مینار ہے۔ اپنی زندگی کے لیے ان سے روشنی حاصل کرنا، ان کے نقش قدم پر چلنا اور زندگی کے کردار و اخلاق و صفات میں ان کو اپنے لیے نمونہ بنانا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ اسی میں صلاح و فلاح ہے اور یہی مرد مومن کا وتیرہ و طریقہ ہے، اور جب اور جس نے اس وتیرہ اور طریقہ سے انحراف کیا یا تغافل برتاؤ وہ صحیح راستہ سے دور ہوا اور اس کی زندگی زیادہ مستقیم سے ہٹ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو سمجھنے اور اس کی پیروی کرنے کے لیے دو اہم شرط ہے۔ ایک یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفادارانہ اور محبانہ تعلق ہو، اور وہ ایسا ہو کہ اس ذات عظیم پر سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہو۔ صرف زبان سے محبت کا اظہار نہ ہو بلکہ وہ حقیقت ہو اور اس میں اخلاق ہو، جیسا کہ صحابہ کرام کو تھا کہ اسلام کی وفاداری کی سزا میں قتل کیے جا رہے ہیں، اور ان سے پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ بتاؤ کہ کیا تم اس کو قبول کرو گے کہ تمہاری جگہ اس وقت تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے اور تم بچ جاتے؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ میں تو اس کے لیے بھی تیار نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک میں کانٹا چبھے اور میں ان کے عوض موت سے بچ جاؤں۔ حضرت حسنان بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مدحیہ شعر میں کہتے ہیں، میرے باپ اور دادا اور خود میری عزت و آبرو سب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت کے لیے نشانہ اور ڈھال ہے۔ بلکہ ایک اور جنگ سے واپس ہونے والوں سے ایک خاتون پوچھتی ہے کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہیں؟ جواب دینے والا کہتا ہے مگر تمہارے والد شہید ہو گئے۔ وہ پوچھتی ہے کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہیں؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ تمہارے شوہر بھی کام آ گئے۔ وہ پوچھتی ہیں یہ بتاؤ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہیں۔ وہ کہتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم رہے تو ہر مشکل کم تر ہے، اور مومن میں ایسی یا اسی سے قریب تر محبت نہ ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور مخلصانہ پیروی، تابع داری اور وفاداری نہیں ہو سکتی۔ دوسری شرط یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ یعنی اخلاق و صفات، بندگان خدا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمدردی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن معاملہ، اپنے سے برا چاہنے والوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سلوک، رضائے الہی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طلب، آخرت کی فکر، ہر ایک کے لیے ہمدردی، خیر طلبی، دنیا و دین میں اس کی کامیابی کی فکر، اس کے صلاح و فلاح کا خیال، یہ سب جاننے کی کوشش کی جائے اور معلوم کیا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے ساتھ اخلاق و محبت کا کیا برتاؤ کرتے تھے،
اپنے اہل و عیال کے ساتھ کیسی شفقت کرتے تھے، غیروں اور دوسروں کے ساتھ کیسی ملافت و ہمدردی کرتے تھے، لوگوں کی دینی اصلاح اور ان میں خدا طلبی کا جذبہ کس طرح پیدا کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پروردگار کی رضا کے حصول اور اس کی ناراضگی کے کاموں سے بچنے کے لیے کیسی ترتیب و تلقین کرتے تھے۔ یہ دو شرطیں ہیں جن کے ذریعہ ایک مومن کو اپنی زندگی سنوارنا اور اپنے ایمان کو سچا بنانا ہوتا ہے۔ یہ شرطیں پوری ہو تو یہ مقصد حاصل ہوتا ہے، اور یہ شرطیں پوری نہ ہو تو مقصد حاصل نہیں ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ معلوم کر کے اس کی پیروی نہ کرنا اور یہ دعویٰ کرنا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع دار ہیں، جور نہیں کھاتا۔ بعض وقت آدمی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو جاننے کی کوئی فکر نہیں کرتا، اور اس سیرت طیبہ کے مطالعہ سے حاصل ہونے والے اخلاق و صفات کو اپنانے کی کوشش نہیں کرتا۔ ایسے آدمی کا دعویٰ کیسے سچا مانا جائے گا؟ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی باتیں ہر شخص کو کتابیں میں تلاش کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اس کے لیے علماء کی تقریریں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر لکھی گئی کتابیں سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ ہر مومن کو ان کی طرف رجوع کرنا چاہیے، لیکن بعض کتابیں بڑی عالمانہ ہے، بعض بہت سی ایسی تفصیلات پر مشتمل ہے جن کو جاننے کے لیے وقت چاہیے۔ ہر کس و ناکس کے لیے آسانیاں نہیں پیدا ہوتی ہے۔ حضرت مولانا سید عبدالحسن حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ تبلیغی مراکز کے ہفتہ واری اجتماع میں پڑھنے کے لیے سیرت طیبہ کے واقعات، اخلاق و صفات، دعوتی و اسلامک طرز پر مشتمل حصوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی بڑی کتابوں سے نکال کر ایک مستقل کتاب ترتیب دی تھی، جو تبلیغی مراکز میں قلمی مسودہ سے پڑھی جاتی تھی۔ اس سے حاضرین کو بہت فائدہ ہوتا تھا۔ سیرت طیبہ کے یہ واقعات زندگیوں کو سدھارنے، ان میں ایمانی جذبہ پیدا کرنے کا بڑا کام دیتے تھے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا حتیٰ کہ آج جی سید بلال عبدالحی حسنی ندوی سلمہ نے جو حضرت مولانا سے مسودات سے واقف تھے وہ مسودہ نکالا، اس کو قابل طباعت و اشاعت بنانے کا ضروری کام انجام دیا۔ اب یہ کتاب پریس سے جلد باہر آنے والی ہے۔ کتاب کی جماعت نہ زیادہ ہے نہ کم ہے، وہ نہ محض فضائل و معجزات کی حامل ہے اور نہ ہی تاریخی واقعات کا دفتر ہے۔ وہ ایمانی تربیت، اخلاقی درستگی، خدا طلبی، انسان ہمدردی، خدا کی بندگی اور مخلوق خدا کی خدمت کے واقعات پر مشتمل ہے، اور اس طرح وہ ایک مومن کے کردار کو سنوارنے اور بنانے والی ہے۔ ضرورت ہے کہ اس کو بہت عام کیا جائے تاکہ وسیع فائدہ ہو۔ آج جی مولوی بلال حسنی سلمہ نے مجھ کو بھی اس سعادت میں شریک کرنے کے لیے دیباچہ کی فرمائش کی، جو میں اپنے کم قیمت الفاظ اور کم تر حیثیت کی عبارت میں اس صرف میں شرکت کی غرض سے لکھ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آمین۔